آج کا جو میرا میسیج ہے نا اس کو آپ نے پورا سننا ہے اور سمجھ لیں یہ آپ کے لیے بریکنگ نیوز بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پیدا ہو جائے یا ہماری بیٹی پیدا ہو جائے، جینڈر سلیکشن کرنا چاہتے ہیں، بیبی چوائس کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے بیٹا یا بیٹی کی تشخیص کر کے پھر چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہی نواز دے۔ میں نے ابھی کوئی ایسا پوائنٹ تھا دکھتی رگ پہ آیا کہ میں نے پیشنٹ کو ریکویسٹ کی کہ آپ وہاں پر بیٹھیں، کیونکہ مجھ سے پیشنٹ نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے باوجود بھی کیا میری بیٹی ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میری بات سنو، وہ خاتون ڈاکٹر تھی، ڈاکٹر، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ نے کنسنٹ سائن کیا، ڈاکٹر عائشہ مجھے کنسنٹ دیں پلیز۔ آج میں اپنے سارے ویورز کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو بتانا چاہتی ہوں، میری بات کو یاد رکھیں۔ یہ سوال ابھی میں بتاؤں گی کہ یہ مجھے کیوں اٹھا کر کے لگا، آپ کو بھی لگے گا۔ ایکچولی ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات سمجھانے لگی ہوں، تمہید یہ باندھنے لگی ہوں کہ جب آپ کسی دکان پر کچھ لینے جاتے ہیں، آپ دکاندار کو کہیں کہ جی مجھے فلاں والا امریکن پاٹ چاہیے یا مجھے فلاں کپڑا چاہیے، دکاندار کیا کہتا ہے؟ دکاندار کہے گا باجی چھوڑیں اس کا پرابلم ہے، وہ جلدی چھر جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں اچھا وہ والا دوسرا دے دو، کہتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہی نہیں ہے، نقلی ہوتا ہے۔ آپ کہیں نہیں مجھے وہی چاہیے، تو یقین کریں دکاندار کہے گا باجی وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ہم انسانوں کی نا تجارت میں، تجارت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروفیشن ہے، لیکن سوری ٹو سے ہم مسلمان اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ اب میری اس بات پہ ناراض نہیں ہونا کہ میں خدا نخواستہ یہودیوں کو سپورٹ کر رہی ہوں، ناٹ ایٹ آل۔ جو میرے مسلمان بھائی ہیں، جہاں مسلمان ہے، جہاں آل محمد ہے، جہاں نبی کے فالورز ہیں، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن کبھی کمپیریزن تو کریں ان لوگوں کے ساتھ۔ آپ ان کو وہ بتائیں گے، وہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اذان ہو رہی ہے، ہم اذان کے دوران جو ہے نا میں زیادہ بولوں گی نہیں، آپ کو جو ہے کیونکہ اذان ہمارے ہاسپٹل میں ہوتی ہے، میں کاٹنا بھی نہیں چاہتی، ٹھیک ہے؟ تو ود ڈیو رسپیکٹ میں جاری رکھوں گی، کیونکہ اگر میں اس کے لیے رک گئی تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا سیشن سارا رہ جائے گا۔ یہ کس چیز کا ہے؟ ہاں یہ ایک دیکھیں، جینڈر سلیکشن کے 3 طریقے ہیں، 3۔ سب سے پہلے جان لیجئے اذان کے وقت میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں کہ دنیا کی تمام قوتیں بھی مل جائیں، جب تک میرے اللہ کا کن نہ ہو دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں، وہیں پہ رک جائیے اگر آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ اونٹ کو رسی سے باندھ دے، رسی سے باندھنے کے بعد بھی ہم نے اللہ پہ ہی توکل کرنی ہے۔ یہ بات آپ بھول جائیں کہ اس کے بعد اونٹ کو رسی سے باندھا، میں نے صرف اونٹ کو رسی سے باندھنا ہے، جتنا میرا نالج ہے میں نے اس نالج کے مطابق آپ کو ٹریٹ کرنا ہے۔ یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ ٹھیک ہے، اپنے نالج کے مطابق آپ کو، اللہ کے دیے ہوئے نالج کے مطابق آپ کو ٹریٹ کرنا ہے۔ آپ کو کامیابی بھی ہو سکتی ہے، ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ جینڈر سلیکشن کے 3 طریقے ہیں، ایک ہے ISSF، ایک ہے اسپرم سارٹنگ۔ ان دونوں کو جب ہم 3 سٹیپ میں ملاتے ہیں تو سکسیس ریٹ بنتا ہے 95%۔ اب اگلا سوال آتا ہے 95%، واہ جی بلے بلے۔ دوسرا سوال آتا ہے 5% فیلئر، یس 5% فیلئر بھی آ جاتی ہے۔ آپ یہ اجازت نامہ دیکھیں، میں آپ کو پڑھ کے پوائنٹ سنا رہی ہوں، ڈاکٹر عائشہ اس کو ذرا فوکس کیجئے۔ یہ وہ اجازت نامہ ہے جو ایفیڈیوٹ کے اوپر آپ لوگ سائن کرتے ہیں، پکے کاغذ کے اوپر، ایفیڈیوٹ کے اوپر، حلف نامے کے اوپر، بیکاز دس از مائی ریسرچ۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کو میں نے ریسرچ کیا۔ کیا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے، مجھے لگا کہ شاید انٹرنیٹ کا کنیکشن۔ میں نے آپ کو اس لیے اس کو میں ایفیڈیوٹ پہ دیتی ہوں۔ جب آپ پیسے دیتے ہو، ہم پیمنٹ سے پہلے آپ کو دیتے ہیں، کائنڈلی جب اس کو پڑھیں تو اس کو پڑھ کے سائن، اس کو پڑھے بغیر سائن نہ کریں، مت دیں پیسے، ہمیں ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، ہم آپ کو فیکٹس بتا رہے ہیں۔ میں پڑھ کے بتاتی ہوں کہ ہم میاں بیوی جن کا نام اور شناختی کارڈ یہ ہے، ہم نے خود اپنی مرضی سے سکینہ انٹرنیشنل ISSF کا علاج کے لیے رجوع کیا ہے،
ٹھیک ہے، آگے سارا لکھا ہے کہ تفصیل بتا دی گئی ہے، میں نہیں پڑھوں گی، بہت لمبی لائن ہے۔ نمبر 2، اس طریقہ علاج میں جو ادویات ہیں ان کو ہم نے میاں بیوی نے سمجھ لیا ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ طریقہ کار نہ ہی ہمارے حمل کے چانس کو کم کرتا ہے اور نہ ہی بڑھاتا ہے، یعنی کنسیو کرنے کے چانس کو۔ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس طریقے میں ہمارے سیمن انالیسز میں ایکس اور وائی جرثوموں کی پڑتال ہوگی، یہ سارا ان کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا۔ یہ اگلی بات، یہ امپورٹنٹ بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ بہت لمبا ہے، جب آپ لوگ آئیں گے تو بتائیں گے۔ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ فلٹر کوئی بیرونی چھلا یا جھلی نہیں ہے، بلکہ آپ کے رحم میں موجود اندرونی نیچرل فلٹر کو ماڈیفائی کرے گا، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ اگر انہوں نے لکھا ہے کہ آپ مقررہ مدت میں 3 مہینے تک اگر آپ حاملہ 3 یا 4 ماہ تک نہیں ہوتے تو ہاں فلٹر اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ اگلی بات بتائی ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس طریقے میں فیلئر یہ نہیں ہے کہ ہمارا حمل نہ ہو، یعنی اگر آپ نے کنسیو ہی نہیں کیا تو پلیز آپ لوگ گھروں سے مت نکلیں جب تک میری بات کو نہ سمجھیں۔ خدا کے لیے میری اس ویڈیو کو اگر کچھ وائرل کرنا ہے نا، اس کو بنائیں۔ جن کے پاس بیٹے اور بیٹیاں انہیں لگے گا کہ کیا فضول بات ہے، جن لوگوں کے پاس بیٹے نہیں ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ خدا کے لیے ان کا وقت اور پیسہ برباد نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی انسان بیچارہ 100% امیدیں باندھ کے میرے پاس آ جائے اور اس کا پیسہ اور وقت ضائع ہو۔ یہ دیکھیں میں اپنا کاروبار خراب کر رہی ہوں، بڑھا نہیں رہی، اس لیے یہ میری بات کو یاد رکھیں۔ اب ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ فیلئر یہ نہیں ہے کہ بچہ نہیں ہو رہا، فیلئر کا مطلب ہے کہ میرے ٹریٹمنٹ کے باوجود آپ کی بیبی گرل ہو گئی، اور یس اس کا چانس 5% ہے، اور حمل ہونے کا چانس ہر سائیکل میں 40% ہے۔ اس لیے اگر آپ کا 3 مہینے میں حمل نہیں ہوا تو ہم نے آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دی، ہم نے آپ کو کوئی حمل کی دوائیاں نہیں دی، وہ آپ کا جو نیچرل چانس ہے وہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے ان دوران، جس دوران ہم نے اس کو آپ کے فلٹر کو ماڈیفائی کیا، اگر آپ کنسیو کرتے ہو تو 95% چانس ہے کہ آپ کا بیبی بوائے ہو۔ اب آ گیا ان کے لیے بات آ گئی کہ وہ لوگ جو آ کے ہمیں کبھی کبھار فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں، پھر جب فون کر کے پتہ چلے نا کہ بیٹی ہو گئی ہے تو وہ پھر کچھ ہمارے پروفیشنل جیلسی والے، آئی ایم سوری مجھے اپنے ڈاکٹرز کولیگ کے لیے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میری مجبوری ہے کہ جب ان کے پاس جاتے ہیں جو لوگ اس میتھڈ کا جنہیں نہیں پتا، جو لوگ جینڈر سلیکشن نہیں کر رہے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ تو تھا ہی غلط، آپ کی تو بیٹی ہو گئی، یہ تو طریقہ کار کا وجود ہی نہیں تھا۔ آپ کو آج میں ایک اور بات بتاؤں مزے کی، جب پہلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوا، ڈاکٹر عائشہ آپ کو کیا یہ بات پتہ ہے؟ پہلا جب ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوا تھا کتنے عرصے، 10 سال لوگوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر فراڈ کر رہا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی تو ایک تصوراتی کہانی ہے، یو نو دس، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں تک ٹیکنالوجی آئی، پھر ملکوں میں گئی، تب لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ میں نے اسٹیم سیل سٹارٹ کیے، مجھے پاکستان میں تھوڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں نے آ کے کہا اسٹیم سیل تو ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارا اسٹیم سیل بچہ ڈیلیور ہوا، لوگوں نے، میڈیا نے، میرے ڈاکٹرز کولیگز نے ان کے گھروں تک بندے بھیجے۔ مجھے وہ کہتا تھا میڈم میں اپنے بچے کے بال دیتا ہوں تو مجھے ایک بال کے عوض 2000 دیتے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ یہ بال کیوں دے رہے ہیں، ایکچولی وہ اس کا ڈی این اے کراتے تھے، ٹھیک ہے، مفت میں ڈی این اے کرواتے تھے تاکہ ہم ڈاکٹر پہ ایلیگیشن لگا سکیں۔ وہ پیشنٹ تھا سرٹولی سیل اونلی سنڈروم والا، اس کو پیدا ہوئے بھی 5 سال ہو گئے ہیں، اس بچے کو دنیا میں آئے ہوئے بھی کتنے لوگوں نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں کہا، آج یہی لوگ کراچی میں بھی اسٹیم سیل ہو رہا ہے، اسلام آباد میں بھی اسٹیم سیل ہو رہا ہے، اب کیوں کر رہے ہیں؟ بات یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر آپ میں سے، ڈاکٹر ضروری نہیں ہے سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہو، ڈاکٹر شاہ نواز کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے جو نئی ریسرچ کرے اور لوگوں کو بتائے۔ میں آپ لوگوں تک لے کر آئی ہوں، اگر میں سرگودا سے اٹھ کر گئی، یہاں پر رہ کے میں نے ٹیچنگ ہاسپٹل کے بغیر انٹرنیشنل افیلیشن سے، مجھے امریکہ نے اکنالج کر لیا، پاکستان نے تو بھی کیا ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے مجھے کیا ہے۔ میں آپ کو بات، مجھے وہ لوگ اکنالج کرتے ہیں جو لوگ جن کا سکسیس ہو جاتا ہے، جن کا سکسیس نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں فراڈ ہو گیا، حالانکہ یہ تو ہم نے لکھوایا ہوتا ہے۔ اگلی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس پہ آپ لوگوں نے انگوٹھے اور سائن لگائے ہوتے ہیں
کہ اگر ہماری